میرے YouTube چینل فراز بن ظفر میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ آخر یہ اٹیسٹیشنز ہوتی کیا ہے اور کن لوگوں کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ جانیے اپنی مطلوبہ اٹیسٹیشنز کی تفصیل، لیکن اس سے پہلے سبسکرائب بٹن کو جلدی سے چھو لیں تاکہ آج کے بعد آپ کو ویلیویبل کنٹینٹ دیکھنے کو ملے۔ اٹیسٹیشنز بیسیکلی ہماری اپنی غلطیوں کا ہی نتیجہ ہے۔ یس، اٹیسٹیشنز آر ریزلٹس آف آر مسٹیکس۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ ہم فیک ڈگریز بنواتے ہیں، فیک ڈاکومنٹس بنواتے ہیں اور ان کو دوسری کنٹریز میں یوز کرتے ہیں یا پھر پاکستان کے اندر ہی انہیں جاب کے لیے یوز کرتے ہیں۔ تو ایسے میں کسی بھی لمحے اگر ہمارے ڈاکومنٹس فیک کنسیڈر ہو جاتے ہیں یا کمپنی کی نظر میں آ جاتے ہیں تو ایک تو شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، دوسرا ہمیں اس جاب سے بھی محروم ہونا پڑتا ہے جو کہ ہم نے اللیگلی حاصل کی ہوتی ہے۔ اس لیے ان اداروں نے اپنی سردردی کم کرنے کے لیے، اپنی فلٹریشن کو کم کرنے کے لیے اٹیسٹیشنز متعارف کروائیں کہ آپ لوگ اپنی ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ کروائیں، ویریفائی کروائیں، ان کی تصدیق کروائیں اور اس کے بعد ہمارے پاس جاب کے لیے آئیں، تاکہ آلریڈی ہمیں پتا ہو کہ اس بندے کی جو ڈگری ہے یا اس کے ڈاکومنٹس ہیں وہ اوریجنل ہیں۔ اب ون بائی ون ان کی کیٹیگریز چیک کرتے ہیں کہ کن لوگوں کو کس قسم کی اٹیسٹیشنز کروانی ہے۔ کیا آپ نے ساری اٹیسٹیشنز کروانی ہے یا پھر آپ کے لیے چند ایک اٹیسٹیشنز ہی کافی ہوں گی؟ اگر آپ کو پاکستان میں اپنی ہائر ایجوکیشن کمپلیٹ کرنی ہے، مطلب کہ ایم فل یا پی ایچ ڈی کی ڈگری کرنی ہے، تو یونیورسٹی آپ کو بولتی ہے کہ آپ نے اپنے پریویس ڈاکومنٹس میٹرک ٹو آنورڈ تمام تر ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ کروانے ہیں، جس میں میٹرک کے ڈاکومنٹس آپ کے IBCC سے اٹیسٹڈ ہوں گے اور BS ٹو آنورڈ مطلب کہ گریجویشن ٹو آنورڈ آپ کے تمام تر ڈاکومنٹس ہائر ایجوکیشن کمشن یعنی کہ HEC سے اٹیسٹڈ ہوں گے، جن کے اوپر آلریڈی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے۔ میں لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو آپ وہاں سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ دین ایک بار آپ نے اپنی یونیورسٹی سے کنفرم کرنا ہے کہ میٹرک ٹو آنورڈ اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے یا پھر اسپیسیفک ڈاکومنٹس ہیں جن کو اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی آپ کے ڈاکومنٹس کو اپنے پاس رکھ لے گی جب تک کہ آپ کا ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو جاتا۔ تو اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہونے کے بعد یونیورسٹی آپ کو آپ کے تمام تر ڈاکومنٹس واپس کر دے گی۔ سیکنڈلی، اگر پاکستان میں آپ کوئی گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں، اسپیشلی ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے اپنی ڈگریز کو اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اس کی بھی سیم ریزن ہے کہ بہت سارے لوگ فیک ڈگریز کے ساتھ آتے ہیں اور جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی جاب کرنی ہے، گورنمنٹ جاب کرنی ہے، تو آپ کو اٹیسٹیشنز لازمی ہے، خاص طور پہ ٹیچنگ کے لیے۔ اس کے علاوہ ادر فیکلٹی بھی، لائک آپ انویجیلیٹر ہیں یا کچھ اور گورنمنٹ جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اب جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ میں آ رہا ہے کہ آپ کی ڈگریز کو اٹیسٹڈ کروایا جائے گا اور پھر آپ کو ویریفائی کیا جائے گا جاب کے لیے۔ اگر آپ پاکستان سے باہر کسی فورن کنٹری میں جانا چاہتے ہیں جاب یا اسٹڈی کے لیے، تو آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ نے اپنی ڈگریز کو اٹیسٹڈ کروانا ہے، اپنے سرٹیفکیٹس کو اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ آپ نے اپنے تمام تر ایجوکیشنل ڈاکومنٹس تو اٹیسٹڈ کروانے ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے کیسز میں آپ کو اپنا جو ادر ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی اٹیسٹڈ کروانے پڑتے ہیں جو کہ نان ایجوکیشنل ہوتے ہیں، جسے پرسنل ڈاکومنٹس کہتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ اپنی جو اسپانسر کمپنی ہے وہاں سے پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں کہ آپ نے کون کون سے ڈاکومنٹس کروانے ہیں ادر دین ایجوکیشنل ڈاکومنٹس۔ بہت سارے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ کیا ہم ٹرانسکرپٹ اٹیسٹڈ کروا کے چلے جائیں، کیونکہ ان کے پاس ڈگری آئی نہیں ہوتی، 2 سال بعد ڈگری آتی ہے۔ چونکہ آپ کوشش کریں کہ یونیورسٹی سے رابطہ کر کے جلدی ڈگری لینے کی کوشش کریں، کیونکہ کسی بھی ٹائم آپ سے ڈگری کی آسکنگ کی جا سکتی ہے۔ ٹرانسکرپٹ پہ کام تو چل جائے گا لیکن ڈگری آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ لاسٹ پہ ہے، اگر آپ بیرون ملک پرماننٹ ریزیڈنس کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہونا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ نے اپنے تمام تر ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کروانی ہے۔ اس میں آپ کی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس قطعاً شامل نہیں ہے، لہٰذا آپ نے اپنے صرف اور صرف پرسنل ڈاکومنٹس کو ہی اٹیسٹڈ کروانا ہے۔ لیکن اگر آپ وہاں شفٹ ہونے کے بعد پلان رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ نے جاب بھی کرنی ہے یا آپ کی مسز نے جاب کرنی ہے یا آپ کے فیملی کسی ممبر نے جاب کرنی ہے، تو آپ پھر اس کنڈیشن کو فیس کرنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے آپ یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ کروا لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے ایک دفعہ پرسنل ڈاکومنٹس کو اٹیسٹڈ کروا لی اور وہاں چلے گئے تو ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے اٹیسٹیشنز کروانی تو ہیں،
تو اس لیے ایک ہی گو میں آپ اپنے پرسنل ڈاکومنٹس بھی اٹیسٹڈ کروا لیں اور آپ اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس کو بھی اٹیسٹڈ کروا لیں، تاکہ اگر وہاں جا کر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت پڑتی ہے ان کی جاب کرنے کے حوالے سے تو آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ ہوں اور آپ کا کام ایز اٹ از اسموتھلی ہو جائے۔ لہٰذا امید کرتا ہوں یہ تمام تر انفارمیشن آپ کے لیے ویلیویبل ہوں گی۔ ان کا پروسیس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں IBCC کا، HEC کا، منسٹری آف فارن افیئر کا، دین ایمبیسی کا پروسیس اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آلریڈی میں نے سب ٹاپکس پہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے، آپ کو ڈسکرپشن میں بھی ویڈیو مل جائے گی، تو ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو تو کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، مجھے ٹیکسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔